ممبر کی طرف دھیان رکھے بھائی. میں گفتگو یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں، میں بوجھ بننے کا عادی نہیں ہوں. جس قربانی کی وجہ سے دین بچتے، جس قربانی کی وجہ سے اسلام بچ رہا ہے، جس قربانی کی وجہ سے نبیوں پیغمبروں کی محنتیں بچی ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے چک مسلمانوں کا ہوگا، علاقے مسلمانوں کے ہوں گے، مجلس لائیو چلتی ہے، میں ڈائریکٹ فقرہ کہہ رہا ہوں. جس قربانی کی وجہ سے اسلام بچا، قرآن بچا، پیغمبروں کی وہ اتنی عزتوں والی قربانی شیعوں کو دیکھ کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ کیا کہنے کوئی تو بندہ میری بات پہ دھیان دے گا. جی خان صاحب بیٹھ جائیں، لال خان بیٹھے آپ. وہ جس قربانی کی وجہ اتنی عزتوں والی قربانی، تو نے قربانی کربلا ہمارے کھاتے. اگر تیری فقہ میں قربانی جائز نہیں تھی تو محرم سے پہلے ذی الحج والی قربانی تو ادھار اٹھا کے دیتا پھر رہا تھا. وہاں سب اسے نیچے رکھے، وہ بھی تو ذی الحج بھی تو قربانی تھی. میرے سامنے دانا علاقے کے معزز آپ دوست بیٹھے میں، قدرت نے ذی الحج اور محرم کو ایویں بلا فصل نہیں رکھا. یہ اگر بندوں کے بس میں ہوتا تو میرا خیال ہے ماشاءاللہ بڑے سیانے چہر بیٹھے ہو، اگر بندوں کے بس میں ہوتا نا تو انہوں نے ذی الحج کے بعد رمضان رکھنا تھا تاکہ ساری افطاریاں بکرے نال ہوں دی. میری بات میں کو ویزا لو آ کے آئے یا میں معاشرت سمجھتا ہوں، میں گلی محلہ سمجھتا ہوں، لیکن یہ کیونکہ بندوں کے بس میں صرف چاند دیکھنا ہے تو وہ بھی اپنے حساب نال ہی دیکھ دیں. جو قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے سسٹم کہ اللہ نے ذی الحج کے بعد محرم رکھا. ذی الحج بھی قربانی، محرم بھی قربانی. ذی الحج کے دن تھے ابراہیم کے بیٹے کے، محرم سفر کے دن ہے محمد کے بیٹے کے. ایک پیغام ہے، اللہ کرے. میں اصل میں میرے کچھ دوست پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ ذاکر مولوی دلیلیں اتنی وزنی اس لیے دیتے ہیں یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں وہ ایسی اگلے سے بھال رہے ہیں. میں سرگودے میں بات کر رہا ہوں، ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا. ہم نے نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھریں ولایت کی گواہی کہاں دینی ہے کہاں نہیں دینی. آپ ادھر آئے لہذا مسلمانوں تسلی رکھو. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ خدا جانتا ہے ولایت ایک ایسا میٹر ہے کہ جس بندے کو شیعہ ہو کے بھی ولایت علی پرابلم کر رہی ہے نا، اسے حضرت عمر رضی اللہ کی شاگردی کر لینی چاہیے. مکہ کے مفتی اعظم گزرے ہیں، یعنی مکہ کے چیف جسٹس اپنے زمانہ کے علامہ ابن حجر مکی. ان کی کتاب میں ماشاءاللہ کچھ سالوں سے، بلکہ اب تو اس کی ٹرانسلیشن پاکستان میں اردو میں بھی ہو چکی ہے برق سوزاں کے نام سے. مصر کی چھپی ہوئی جو کتاب تھی اس کا نام سوائق محرق ہے. اس میں صحابی رسول کا ایک فرمان ہے اور بخدا میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ بندے مولا کی دہلیز پہ بیٹھ کے بھی الجھنا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ نے ایک بات کہی تھی اور وہ مکہ کے چیف جسٹس صاحب نے لکھا. انہوں نے لکھا کہ حضرت نے کہا کہ لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب، کہ کائنات کا کوئی بندہ شریف کہلوا ہی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا اقرار نہ کرے. لہذا
اجازت ہے سر میں تھوڑی سی بات آپ سے کرنا چاہتا، خیر پھر کبھی زندگی رہی تو بات ہو سکتی ہے، جس بات کا میں نے آغاز بلوچ صاحب کیا ہے جی۔ پچھلے دنوں نا میں کیونکہ زیادہ موجود اور زندہ باتیں کرتا ہوں، باقی وہ روٹین کے فضیلت کے واقعات بزرگ علماء و ذاکرین کو سننے والے بھی چہرے موجود ہوتے ہیں۔ کون سا پہلو ہے جو مجالس میں آپ نے نہیں سنا؟ میں نے ہمیشہ اپنے وطن کی موجود باتیں زیادہ کی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے رضی صاحب یہ جو آپ شیعہ حضرات ہیں یہ کہاں بیٹھ کے نئے نئے لفظ ڈھونڈتے ہیں؟ میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا اور بھی سارے مسلمانوں کے مذہب میں، لیکن یہ عشرے جو ہیں نا یہ آپ ہی کے مذہب میں ہوتے ہیں، عشرہ محرم، عشرہ اول، عشرہ ثانی۔ تو میں نے کہا آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کہا ہے عشرہ ثانی؟ سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے۔ عشرہ ثالث، عشرہ ثالث 20 سے 30 محرم، عشرہ ثانی 11 سے 20 محرم۔ کہنے لگا یہ باقی مسلمانوں میں تو میں بہانے سے باتیں بچوں کو بتاتا ہوں تاکہ انہیں اگر بات کرنی پڑ جائے نا تو وہ کر سکیں۔ جب اس نے 2-3 دفعہ کہنا اور مسلمانوں میں تو عشرے نہیں ہو، آپ پتہ نہیں ہے یہ لفظ کہاں؟ میں نے کہا جی آپ نے تو ہم سے بھی پہلے کہنا شروع کر دیا تھا عشرہ مبشرہ۔ اور شرمیلے دوستو میری بات پہ دھیان دیں۔ اور میں نے کہا قبلہ یہ عشرہ تو گنتی کا ایک عدد ہے سر، جیسے ہوتا ہے گنتی 1 2 3 4 5 6، خیر یہ تو دونوں سمجھ نہیں ہونی 1 2۔ میں نے جو لگ رہا میں اٹلی دے بندے ہیں چاہ گئے، اور جیسے انگلش کی گنتی ہے، فارسی کی ہے، اردو میں ہے، پنجابی میں ہے، ایسے میں نے کہا عربی کی جو گنتی ہے نا اس میں 10 کو عشرہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے بہت پہلے کہا تھا عشرہ مبشرہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ 10 شخصیتیں جنہیں رسول اللہ نے خود جی جنت جانے کی۔ تو میں نے کہا ہماری کوئی چھیڑ ہے، ہمیں کوئی پرابلم ہے؟ کہنے لگا نہیں ہم آپ کا رد عمل تو دیکھتے ہیں جب عشرہ مبشرہ والی ہم حدیث پڑھتے۔ میں نے کہا قبلہ اپنی غلط فہمی دور کر، آپ 10 بندوں کی جنت کی بات کر رہے ہو، 10,000 والی حدیث بھی سنا دو نا، ہمارے ذہن پہ ذرا بھی بوجھ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں سائیوں نے بتا دی ہے کہ جس بندے نے بھی جنت کا مین دروازہ کراس کرنا ہے نا اسے ریت حسین کی بن کے رہنا ہے۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں آپ جیے سر یا علیہ۔ خیر پھر کبھی بات ہو سکتی ہے، آج کیونکہ وقت کم ہے۔ ذی الحج کا مہینہ، ذی الحج والی قربانی کی نسبت ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے۔ آپ کو چھوٹی چھوٹی ہوں ہاں میرے ساتھ اگر کریں گے تو آسانی ہوگی۔ محرم کی قربانی منسوب ہے رسول اللہ کے بیٹے سے، ہے وہ بھی قربانی ہے، یہ بھی قربانی۔ جب اس کی یاد آتی ہے نا تو ہم سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ ویسے 1:18 پہ سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اکھاں کھولو، تقدیر اگر بغیر سوزیوں کے بندہ لے آئے تے متھے تے وٹ پا کے نہ بیا کر، یہ یا علیہ۔ وہ دیکھو میرا خیال ہے ماشاءاللہ اٹھ کے نعرے ادھر ادھر سے دادیں، اور جیسی کو قبلہ ممبر پہ آ جائے اگر کوئی بندہ ذاتی طور پہ احسان کر کے نعرہ حیدری کہہ دے تو کچھ بندے یا علی اس لیے نہیں کہتے کہ میرے نال والے جو آنکھ لے، اور یا علی اور سرگودا میں فقہ بڑی زیادہ پڑھی جاتی ہے، یا علی فرض کفایہ نہیں۔ نہیں آپ میرا خیال ہے اس طرح کی باتیں سنتے ہی نہیں ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یا علی بیٹا میری جان، ابھی میں بات کر نہیں، میں سمجھا یا علی فرض کفایہ نہیں، جنازہ فرض کفایہ، ایک بندہ بھی پڑھ لیتے فرض ادا ہو گیا۔ یا علی فرض کفایہ نہیں، مجلس میں سے ایک بندے نے بھی یا علی کہہ دیا تے ساریاں والو ہو گیا۔ اے اپنے حصے کا قرآن خود ختم کرنا چاہیے۔
जियो जियो जियो। और मैं हल्फन कसमन कह रहा हूं, अभी भी सारे बंदों ने या अली। मैं परेशान हो गया हूं, जो बंदा इतने बंदों में बैठ के या अली नहीं कह रहा, अल्लाह जाने कब्र की तन्हाई में वो या अली कैसे कहेगा। बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। बात मुझे बस मेरे ख्याल 12-14 मिनट बाकी हैं, यहीं पे मुझे मजलिस तमाम करना है। लेकिन एक दावत है, और दावत किसी मजलिस दी नहीं, फिक्र देना चाह रहा हूँ। एक फिक्र दे रहा हूँ, और फिक्र ये दे रहा हूँ कि मुसलमानों मजहब बेशक अपने रखो, मखलक अपने रखो। जिलहज इब्राहिम के बेटे के दिन थे, मुहर्रम सफर मोहम्मद के बेटे के दिन है। इब्राहिम के बेटे की याद में जब तुम कुर्बानी कर रहे थे, तो तुम्हारे चक पिंड के किसी बंदे ने कुर्बानी देने से पहले थाने फोन किया था, हालात ठीक नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपका मिजाज ही कुछ और है यार, शायद मेरी बात पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे। और मुसलमानों अपने मस्जिदों में रह के सोचो, इब्राहिम के बेटे की याद पुरअमन मनाते हो, न डीसी को अमन की अपीलें करना पड़ती हैं, न पुलिस को दरखास्तें जाती हैं, न डीपीओ आके आखिरी आदमी तक मेरी बात पे। मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं तो एक दावत दे रहा हूं अहले इस्लाम भाइयों को। जिंदगी कम है यार, इब्राहिम के बेटे की याद में न तो फिरका वारियत होती है, कुर्बानी शियों के घर हो, गोश्त अहले सुन्नत के घर जाता है, कुर्बानी देवबंदियों के घर हो, गोश्त बरेलवी लेते हैं। इब्राहिम के बेटे की याद में सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और मोहम्मद के बेटे के दिनों में तो शियों को अलहदा समझने लग जाता है। अपने मजहबों में रह के सिर्फ इतना सोचना, वो तुमने कल इब्राहिम के मत्थे लगना है या मोहम्मद के मत्थे लगना है।